بتاؤں کہ ترکی میں جو ارتھکویک ایریا ہے وہ بہت زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے، تو ایک بلڈنگ سے جڑی ہوئی دوسری بلڈنگ اور دوسری بلڈنگ سے جڑی ہوئی تیسری بلڈنگ ہوتی ہے، تو ملبے کا ڈھیر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو ریکور کرنا وہاں سے لوگوں کو اور ریسکیو کرنا جو ہے نا، ایون یہ کہ سرچ کرنا بھی جو ہے نا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ کبھی کوئی ارتھکویک ہو کسی مقام پر تو سرچ اینڈ آپریشن میں کس قسم کے چیلنجز سامنے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو بہت اہم بات ہے کہ جس ایریے میں آپ کا یہ ڈیزاسٹر ہوا ہے، ارتھکویک ہوا ہے، اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں اور اس کی ڈیموگرافی کیا ہے اور وہ کس طرح کا علاقہ ہے، اسی حساب سے اس کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ میں ابھی تازہ ترین آپ کو بتاؤں کہ ترکی میں جو ارتھکویک ایریا ہے وہ بہت زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے اور وہاں پہ بڑے پیمانے پہ بلڈنگز ہیں، یعنی کئی ہزار بلڈنگز کولیپس ہو گئی ہیں، تو ایک بلڈنگ سے جڑی ہوئی دوسری بلڈنگ اور دوسری بلڈنگ سے جڑی ہوئی تیسری بلڈنگ ہوتی ہے، تو جب کوئی ایک بلڈنگ وہاں سے سرکتی ہے اور کولیپس ہوتی ہے تو لائن سے پورا ایک تسلسل ہوتا ہے اور ایک سیکوینس ہوتی ہے، تو ملبے کا ڈھیر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو ریکور کرنا وہاں سے لوگوں کو اور ریسکیو کرنا جو ہے نا، ایون یہ کہ سرچ کرنا بھی جو ہے نا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ راستے آپ کے مفروش ہو جاتے ہیں اور راستے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور آپ کا ایکسس نہیں رہ پاتا۔ آپ کو اگر یاد ہو 2005 میں جو زلزلہ ہوا تو 2005 والے زلزلے میں بالاکوٹ اور کشمیر دونوں جگہوں پہ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہمارا روڈ نیٹ ورک کٹ گیا تھا اور جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی زلزلے کے نتیجے میں تو روڈ نیٹ ورک کٹ گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ جو متاثرین ہیں ان کی کاؤنسلنگ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ہر متاثر یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ توجہ دیں اور دیکھیں جس کا اپنا کوئی قریبی، جس کا اپنا کوئی بھائی بہن، جس کا اپنا کوئی بچہ، جس کا کوئی ماں باپ، جس کا کوئی اور گھر کا فرد اس ڈیزاسٹر میں متاثر ہوتا ہے، موت کا شکار ہوتا ہے یا زخمی ہوتا ہے، تو اس کے سینٹیمنٹس بھی ہوتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ توجہ مجھے ہی ملنی چاہیے۔ اور جو ریسکیو کے لیے جو لوگ جاتے ہیں اور امداد کے لیے جاتے ہیں، ریلیف کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پورے ایریے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا اہم جو جب بلڈنگ ایریا ہوتا ہے تو سب سے بڑا اکوپمنٹ جو ہوتا ہے، یعنی وہ کیمراز اور وہ سینسر سے زیادہ جو اہم اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ اسپیشل کٹر ہوتے ہیں جو اس لوہے کو اور سریے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی میں اس وقت کچھ ہائیڈرولک کٹرز ہیں جو یہاں سے پاکستان سے گئے ہیں، بڑے اسپیشلائز کٹر ہیں، ہائیڈرولک کٹر ہیں جو بالکل اشاروں پہ کام کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے سریا کاٹ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو آپ تھرمل کیمراز ہوتے ہیں جو بالکل اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کئی لوگوں کو وہاں پہ ہم نے انہی وائس سینسر کے ذریعے ریسکیو کیا اور پتہ کیا، اس لیے کہ جب کسی ملبے کے نیچے کوئی دبتا ہے تو اس کا یہ نہیں معلوم کہ وہ کس مقام پر ہے، تو اس لیے پھر وائس سینسر کام کرتے ہیں، سارے کام کیمرہ نہیں کر سکتا، کیمرہ ایک جگہ آ کے رک جاتا ہے، تو وائس سینسر پھر بہت ہی معمولی سی، جیسے میں نے کہا کہ سانس کی آواز کو بھی کیچ کر رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری لوگوں کی جان اسی طرح سے بچائی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ اب تو دیکھیں بہت ساری چیزیں اسپیشلائز ہو گئی ہیں ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ کہ اب آپ کے پاس پورا وہیکل ایسا ہوتا ہے کہ جس میں فائر فائٹنگ سے لے کر آپ کے پاس ہر طرح کی چیزوں سے نمٹنے کی سارے اکوپمنٹ موجود ہوتے ہیں۔ پورے سرچ اینڈ ریسکیو کے ساتھ ہیلتھ فیسیلیٹیشن جڑی ہوئی ہے، یعنی اگر یہ ہیلتھ فیسیلیٹیشن نہ ہو تو ریسکیو کرنے کے بعد بھی اگر آپ انہیں زخمیوں کو ایک جگہ بیٹھانا شروع کر دیں گے تو وہ اندر اگر ان کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی تو باہر تکلیف شروع ہو جائے گی۔ اس کا حل ہم نے پاکستان میں نکالا کیونکہ پاکستان میں انوائرمنٹ اتنا کلین نہیں ہوتا اور اتنا جو ہے نا ہائیجینک نہیں ہوتا، تو ہم نے اس کا اکوپمنٹ اس کا حل یہ نکالا ہے کہ ہم نے بڑی گاڑیاں تیار کی۔ ہمارے پاس اس وقت 15 بڑے وہیکل موجود ہیں کہ جو کسی بھی جگہ جا کے کھڑے ہو کر ایک سنگل وہیکل بھی ایک پورے ہاسپٹل کا کام کرتا ہے، جس میں اسپیشلی گائنی روم ہوتا ہے، لیبارٹری ہوتی ہے،
डॉक्टर्स के बैठने की जगह होती है और माइनर सर्जरी की जगह होती है। एक पूरा व्हीकल है। उसमें फ्लड में हमने वो कोई 15 मुकामात पर वो एक अपना व्हीकल खड़ा किया है और उसमें हमने फील्ड हॉस्पिटल रन किया है। तो ये फील्ड हॉस्पिटल और जो हेल्थ केयर है, ये सर्च एंड रेस्क्यू का लाज़मी पार्टनर। तो उनका जो फील्ड हॉस्पिटल है वो आपने अगर यहाँ पे देखा होगा कि बड़ी-बड़ी मार्की लगती हैं, उस तरह के सेटअप रखते हैं और वो पूरा वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है और सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। कि जो रेस्क्यू वर्कर जब जाता है, तो देखिए उसकी टेक केयर के लिए भी और उसकी रिहैब के लिए भी कोई ना कोई अरेंजमेंट, कोई ना कोई इंतज़ाम होना चाहिए इस पूरी रेस्क्यू के काम के साथ-साथ। मैं अभी ताज़ा-तरीन आपको बताऊँ कि जो रेस्क्यू का काम भी जो लोग कर रहे हैं, उनको भी अपनी आराम का ख़्याल रखना चाहिए और आप अपनी प्रोटेक्शन का ख़्याल करेंगे, तो फिर आप लोगों को बचा सकेंगे। अगर आप अपनी प्रोटेक्शन का ख़्याल नहीं करेंगे और कोई सेंटिमेंटल रवैया अख्तियार करेंगे, कोई जज़्बाती रवैया अख्तियार करेंगे, तो आप दूसरों की केयर नहीं कर सकेंगे, दूसरों से उसको रेस्क्यू नहीं कर सकेंगे। कुछ पीपीईज़ होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट जो होते हैं, जिसमें स्पेशली सबसे अहम चीज़ होती है उसका हेलमेट, वो लाज़मी उसको इस्तेमाल करना होता है। और उसके ग्लव्स उसके इस्तेमाल करने के होते हैं, उसके जो नीज़ के पैड होते हैं, वो इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। और कुछ जैकेट्स ऐसी होती हैं जो थोड़ी बहुत किसी चोट को, किसी प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहा होता है। अर्थक्वेक की पेशेंट गोई सिर्फ़ अर्थक्वेक के आने से चंद मिनट पहले या थोड़ी देर पहले ही हो सकती है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ये जो बातें हैं, ये रूमर्स हैं, ये इनकी कोई हकीकत नहीं है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे कुछ एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। एक तो अगर वो बिल्डिंग एरियाज़ हैं, सेटल एरियाज़ हैं और वहाँ बिल्डिंग बनती हैं, तो पूरा एक एसओपीज़ हैं सेस्मिक प्रूफिंग के कि जिसको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। तो किसी हद तक कोई 60-70% हम उसमें महफूज़ रह सकेंगे। अच्छा, इसी तरह से जब आप बिल्डिंग एरिया से निकलें और कोई इंडिविजुअल मकानात बालाकोट में चले जाएँ, नारायण तागम में चले जाएँ, मुख्तलिफ मकामात पे चले जाएँ, कश्मीर के ज़ोला बाग में चले जाएँ, नीलम में चले जाएँ, तो वहाँ जो मकानात बनते हैं, उनकी छतें बहुत हैवी बनाते हैं वो लोग और उनकी जो वॉल होती है, वो भी बहुत हैवी होती है। लेकिन जब कोई इस तरह का वाक़या होता है, तो खुदा न खास्ता, तो वो छत ही गिरने से वो उससे ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है जो पूरी बिल्डिंग गिरने से होता है, क्योंकि छत इतनी हैवी होती है, यानी 1.5 फीट की छत होती है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे अहम चीज़ है इस सारे उसमें बचाव के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।